عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنے بیان کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ہزاروں ندیاں دکھلائی نہیں دیتی، ارے مہا ساگر بنانے میں کردار سب کا ہے۔ وطن عزیز یہ ہندوستان پچھلے 76 سالوں سے جمہوری ملک رہا ہے، جہاں انصاف، بھائی چارہ اور امن و امان کا دور رہا ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر صبح نئی آفت کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے۔ طویل جدوجہد کے بعد ایک مسئلہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکر کے لیے یہ بھی بات ہے کہ ہندوستان آج سے 77 سال پہلے آزاد ہوا۔ 100 سال کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کے چنگاری کو شعلہ کس نے بنایا؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو تاریخ کے اوراق سے پوچھنا چاہیے، تو آپ کو تاریخ کے اوراق جواب دیں گے کہ یہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کون نہیں جانتا ہے کہ سب سے پہلی آزادی کی آواز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کی تھی، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے خاطر سب سے پہلے اپنی گردن کٹائی تھی، اور نواب سراج الدولہ نے 1757 میں بنگال کی اسی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور مالٹا کے جیل میں اپنے جسم کو سرایا تھا۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کی طویل جدوجہد میں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا؟ اے تاریخ تجھے بھی چیلنج ہے، اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے تجھے بھی چیلنج ہے، اے جمہوریت کا خون کرنے والے تجھے بھی چیلنج ہے، اے مسلمانوں کی قربانی کا انکار کرنے والے تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر آپ کے پاس اس تاریخ کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کیجیے۔ برادران وطن، اگر یہ ملک 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو اس ملک کی حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہیں آتا، لیکن افسوس پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، اتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی نے ہم کو کیا دیا؟ خون اور آنسو کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آج 77 سالوں میں جتنے گھر ہمارے ویران ہوئے، جتنی گردنیں کاٹی گئی، جتنے عبادت گاہ پر حملے ہوئے، جتنے عورتیں بیوہ ہوئی، جتنے بچے یتیم ہوئے، اور جتنے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، آج غلامی کی 250 سالہ تاریخ کو بھی اس پر شرم آتی ہے۔ آج ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے، آج ہمیں بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے، آج ہم پر بنگلہ دیشی گھسپیٹیاں ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ برادران وطن، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں، ورنہ ہمارے حقوق پہلے سے بھی زیادہ پامال ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کو اٹھائیے اور آپ اپنی قربانی کو اٹھائیے اور اس کو مطالعہ کیجیے، اور آپ
اس ملک کے نام کو ایک پاور کرائیے کہ ہم بدیسی نہیں ہیں، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اسی ملک میں جنم لینے والے ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس ملک پر اپنے جان کو فدا کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ ارے جس ملک کے ہندوستان کے لال قلعے کی بلندی سے ہندوستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، وہ ہندوستان کا لال قلعہ بنانے والا بھی مسلمان تھا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ تاج محل شان ہے ہماری، ارے یہ بنانے والا بھی شاہ جہاں تھا۔ آج کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، یہ لکھنے والا بھی علامہ اقبال تھا۔ آج کہتے ہیں کہ آئٹم بم ہم کو مل گیا، ارے یہ دلانے والا بھی عبدالکلام تھا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 77 سال پہلے ہمارے قائد مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ حفظ الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی حق گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہو تو وہی حق مولانا حسین احمد مدنی کو، مولانا کفایت اللہ کو اور اس حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے۔ اور آج یہ عاجز بندہ، کمزور بندہ مدرسہ اشرف العلوم شالمپارہ کے اس ادنیٰ سے اسٹیج سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ آج اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی حق اس ہندوستان کے وزیر اعظم، اس ہندوستان کے وزیر داخلہ اور اس ملک کے ہندوستان کے عہدیداروں کو کوئی حق حاصل ہے تو کان کھول کر سن لیں، وہی حق مولانا سید ارشد مدنی کو، مولانا محمود مدنی کو، مولانا ابو القاسم نعمانی کو، یہاں تک کہ اس بندہ عزیز محمد ولی اللہ کو، اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور منی پور سے لے کر گجرات تک ہر ایک گاؤں، ہر ایک گلی، ہر ایک کوچی میں رہنے والے ہر ایک مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے اس بیان کو اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سنگ گنا جو حائل ہے، وہ سنگ گنا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہے، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے یہ کہہ دو کہ یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ